السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگرچہ کنتو میں ہوں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتاً، رحمت، من عندہ، اپنے پاس سے، وعمیت، پھر وہ چھپا دی گئی ہو، علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے، وانتم، اور جبکہ تم، لہا، اسے، کارہون، ناپسند کرنے والے ہو۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کے ان تمام اعتراضات کا جامع جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نبوت کسی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد نہیں ہے، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی اپنے پاس سے خاص عنایت ہے، اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، جیسا کہ مکہ والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، مالًا، کوئی مال، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین، دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً، ایسے لوگ، تجہلون، تم جہالت برت رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام تمہیں پہنچانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ذمہ بھی نہیں ہے، اور نہ دنیا کی کسی چیز کا تم سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ انا بطارد الذین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت، جب تک تم نفرت اور کراہت کرتے رہو گے، میں تمہیں زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو۔ جن لوگوں نے میری پیروی اختیار کی ہے، چونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس لیے میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کا مطالبہ تھا جو قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، من، کون، ینصرنی، مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بچانے میں، ان اگر طردتہم، دور کر دیا میں نے انہیں، افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے۔ جن لوگوں نے حق قبول کر لیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے۔ ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا تمہیں، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، الغیب، غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، انی، بے شک میں، ملکن، کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہیں تزدری، حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری نگاہیں، لن، ہرگز نہیں،
یؤتیہم اللہ، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، خیرن کوئی بھلائی، اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو انفسہم ان کے نفسوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو ان لوگوں نے کہی تھی کہ ہمیں تو تم اپنے جیسے ایک انسان نظر آتے ہو، اور یہ کہ ہم تم کو کسی بات میں اپنے سے برتر نہیں پاتے ہیں۔ اس پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، میں واقعی تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، نہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس قسم کی کوئی فوقیت مجھ میں نہیں ہے۔ میرا جو بھی دعویٰ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت بخشی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ناقابل تردید ہے، اس کی تم جس طرح چاہو آزمائش کر لو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں کہتا لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، یہ مجھ سے امید نہ رکھو کہ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں اس قسم کی جاہلانہ بات کہوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد تحقیق، جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فاکثرتا، پھر کثرت سے کیا تم نے، جدالنا، جھگڑا ہم سے، فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما، اس کا جو، تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ جب وہ نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے اور نوح علیہ السلام ایک مدت دراز تک 950 سال دن رات ایک ایک شخص کو اور پوری مجلس کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھاتے نہ ہمت ہاری، تو بجائے اس کے ان کی قوم ایمان لے آتی یا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی کہ اے اللہ، اگر نوح کی بات سچی ہے تو ان کے لیے ہمارے سینے کھول دے، الٹا عذاب الہی لانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ شرک انسان کو عقل اور فطرت الہی پر چلنے سے کس حد تک محروم کر دیتا ہے، اور اس کی بھی کہ مشرک پرانے زمانے کا ہو یا آخری پیغمبر کی امت کا، دونوں ایک ہی طرح عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔